حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. یہ الشمائل المحمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ کی حدیث نمبر 277 ہے. ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو امام محمد بن مثنیٰ نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو یہ حدیث محدث حکیم بن معاویہ الزیادی نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث محدث زیاد بن عبید اللہ بن ربیع الزیادی نے بیان کی. وہ اس حدیث کو حضرت حمید الطویل سے روایت کرتے تھے اور حمید اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی الضحیٰ 6 رکعات. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز 6 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. محدثین نے اس کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یعنی فی بعض الاوقات، یعنی بسا اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعت نماز چاشت پڑھتے تھے. پیچھے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر 4 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے. وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جتنی اللہ پاک چاہتا، جس وقت چاہتا تو آپ زیادہ بھی پڑھتے. تو 6 رکعت جو ہے وہ بھی نماز چاشت کا ایک نماز چاشت کی ایک مقدار ہے. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کم سے کم 2 رکعتیں کم سے کم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ثابت ہیں. احادیث قولیہ، احادیث فعلیہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان سب کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ حضور نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں. لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ ان سے ان کے شاگرد نے یہ سوال کیا کہ حضور یہ 4 رکعت سے زیادہ میں اگر پڑھوں تو کتنی پڑھ سکتا ہوں زیادہ؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زد ما شئت، آپ نے فرمایا کہ جتنی تم چاہو بڑھا سکتے ہو. نتیجہ یہ ہوا گفتگو کا کہ سنت کے دائرے میں 2 کم از کم رکعتیں چاشت کی اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں. لیکن نفلی عبادت جو ہے اس کے اندر کوئی پابندی نہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں. وہ جتنی بھی آدمی پڑھے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا. لہٰذا اگر 12 سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ بے شک پڑھے، کوئی حرج نہیں. مگر سنت کی حد جو ہے نا وہ 12 تک پوری ہو جاتی ہے. حدیث نمبر 278. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال انبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى
قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى الا ام ہانٍ۔ آگے حدیث مزید بھی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام محمد بن مثنیٰ نے بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث محدث محمد بن جعفر نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ شعبہ اس حدیث کو حضرت عمر بن مرہ سے بیان کرتے تھے، اور عمر بن مرہ اس حدیث کو تابعی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا مجھ کو کسی شخص نے، مراد ہے صحابہ کرام میں سے، مجھ کو صحابہ کرام میں سے کسی شخص نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، سوا بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ یہ ام ہانی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، بلکہ چچا زاد بہن سے آگے بھی حضور کا یہ رشتہ ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر یہ سارے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، کیونکہ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی، اور 8 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دادا جان عبد المطلب وفات پا گئے تھے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ابھی 5 برس اور کچھ ماہ تھی کہ مدینہ منورہ سے حضور کو لے کر تو واپس آ رہی تھیں، اور راستے میں ابوا شریف کی مقام پر ان کو بخار ہوا، اور بخار اتنا سخت ہوا کہ اس بخار کے اندر ہی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ تو وہیں ابوا شریف کے مقام پہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا وصال ہو گیا تھا، اور وہیں مدفون ہے۔ ساتھ حضرت ام ایمن تھی جو کہ حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی، تو حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد وہ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی، تو وہ پھر ان کے سپرد کیا وفات کے وقت بی بی صاحبہ نے، اور فرمایا کہ ام ایمن یہ میرا بیٹا محمد ہے، مجھے جان سے بھی پیارا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری وفات ہونے والی ہے، اور اس کے بعد یہ میرا بیٹا تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد میں سوچتا تھا کہ یہاں پر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک کرامت بیان کرتا، مگر وقت زیادہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرامت جو ہے اس کا مشاہدہ اس بندہ عاجز نے خود کیا، کسی وقت آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب حضور کے جو دادا جان ہیں نا جی، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمہ لی تھی۔ حضرت عبد المطلب جو ہے اس وقت وفات پا جاتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب نے چونکہ وفات کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہ میرا پوتا جو ہے یہ اب چونکہ اس کا والد نہیں ہے، وفات پا چکا ہوا ہے، تو اب میرے بعد اس کے یہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور تم اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنا، بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا۔ تو ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنے تمام بچوں سے، تمام اولاد سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا جو ہوتا تھا وہ بھی ابو طالب کے بالکل ساتھ ہوتا۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی ام ہانی بھی اس وقت یہ ابو طالب کی صاحبزادی تھیں، بیٹی تھیں، مولا علی کی یہ ہمشیرہ تھیں،
تو تب سے یہ بہن بھائیوں کی طرح یہ ان کا معاملہ جو ہے نا وہ چلتا آگے گیا ہے۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ایک بہت بڑے ایک تابعی امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کسی بھی صحابی نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو سوا حضرت ام ہانی کے رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہوں نے مجھے بتایا۔ فإنها حدثت، کہتے ہیں کہ ام ہانی نے مجھے یہ بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل بیتہا یوم فتح مکہ فاغتسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز جب مکہ مکرمہ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لائے تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں آئے، فاغتسل، تو حضور نے غسل فرمایا، فسبح 8 رکعات، تو حضور نے غسل فرمانے کے بعد 8 رکعت یعنی چاشت کی نماز، کیونکہ وہ وقت چاشت کا وقت تھا، چاشت کی نماز 8 رکعت آپ نے پڑھی۔ ما رأیتہ صلی صلاۃ قط اخف منہا، فرماتی ام ہانی کہ میں نے کبھی بھی حضور کو اتنی مختصر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی مختصر یعنی چھوٹے چھوٹے رکن کر کے، ہاں جی، جلدی جلدی حضور نے کبھی پڑھا ہو کسی نماز کو تو میں نے اس سے زیادہ نماز چاشت 8 رکعت کے علاوہ اور کسی نماز کو اتنا جلدی پڑھتے ہوئے سرکار کو نہیں دیکھا۔ تو چونکہ اس سے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ جلدی پڑھا ہوگا، اتنا زیادہ جلدی پڑھا ہوگا کہ اس کے کیا نام ہے، اس کی سنتیں جو ہیں وہ چھوڑ دی ہوں گی بیچ میں سے، صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کیا ہوگا، ہاں جی۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ غیر انہ کان یتم الرکوع والسجود، آپ نے فرمایا اتنا بھی زیادہ جلدی نہیں، ہاں جی، کہ جس کے اندر رکوع اور سجود جو ہے وہ پورا ادا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع بھی پورا ادا کیا، سجود بھی پورا کیا، مطلب ہے کہ سنت کے اندر رہتے ہوئے سنت کی کم از کم جو مقدار ہے وقت کی ہر رکن کے لیے، تو اس کم سے کم سنت کی مقدار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 رکعتیں پڑھی۔ اس میں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے، سلف صالحین کے ائمہ سرکار کی نماز چاشت یا صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت آگے آ رہی ہے، جو کہ ان کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے وہ نماز چاشت یا صلاۃ الضحیٰ جو ہے اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں اگر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے ام ہانی کے سوا اور کسی سے انہوں نے نہیں سنا سرکار کی نماز چاشت کے بارے میں، تو مطلب یہ ہو کہ نماز چاشت کا ثبوت ہی کوئی نہیں، یہ نہیں، اس لیے کہ جب کسی نے بھی نہیں ان کو بتایا تو وہ اپنی حالت بتا رہے ہیں، اپنی کیفیت بتا رہے ہیں۔ جب کسی نے بھی نہیں بتایا تو ام ہانی نے تو بتایا نا، اور جب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے بتا دیا تو بس ثبوت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا، ایک صحابی نے بھی دیکھ لیا حضور کو جو عمل کرتے ہوئے، تو اس کا ثبوت ہو گیا۔ تو ثبوت اس کا جو ہے وہ بحمدہ تعالی موجود ہے۔ اب آگے انشاءاللہ تعالی مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا وکیع قال حدثنا کہمس بن الحسن عن عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی، ہم کو یہ حدیث ابن ابی عمر نے بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام وکیع نے بیان کی۔ یہ امام وکیع امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
یہ شاگردوں اور عقیدت مندوں میں سے ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد گرامی ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے شعروں کے دیوان میں، فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ حضور میرا حافظہ کمزور ہے، میں پڑھتا ہوں آپ سے حدیث مگر مجھے وہ یاد نہیں رہتی۔ فاوصانی بترک المعاصی، وقت اگرچہ کم تھا مگر ایک خاص فائدے کی بات ہے آپ سب کے لیے، اس لیے میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت امام وکیع نے میری یہ شکایت حافظہ کی خرابی کی، حافظہ کی کمی کی سن کر تو کیا کیا، مجھ کو وصیت فرمائی، یعنی مجھ کو تاکید فرمائی بترک المعاصی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام چھوڑنے کی، اللہ کی نافرمانی مت کرو، گناہ مت کرو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا فإن العلم نور من الہ، کیونکہ علم حدیث جو ہے یہ نور الہی ہے، علم حدیث جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِلْعَاصِي، اور اللہ کا نور جو ہے وہ جو گناہوں سے آلودہ جو شخص ہو اس شخص کو یہ نہیں دیا جاتا۔ تو حافظے کی کمزوری کا بہترین علاج جو ہے یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے کام جو ہیں ان کو چھوڑ دے۔ حضرت وکیع نے فرمایا کہ ہم کو امام قحمص بن حسن محدث نے حدیث بیان کی، اور وہ اس کو مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت کرتے تھے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الضحیٰ، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ یہ حضرت ام المومنین سے سوال کیا تو قالت لا الا ان یجیء من مغیبہ، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر یہ کہ حضور اپنے سفر سے واپس تشریف لائیں تو پڑھتے تھے۔ حدیث کا مضمون جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور اس میں اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ابتداء میں حدیث گزری ہے، ان دونوں حدیثوں کے درمیان ایک تضاد کی کیفیت ہے، کیونکہ پچھلی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، راوی نے یہ پوچھا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں پڑھتے تھے، 4 رکعات، 4 رکعتیں، اور یہ غالباً ہے، یعنی کہ اکثر و بیشتر حضور 4 ہی رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی کم یا زیادہ بھی۔ اور پھر فرمایا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جب چاہتے اور جتنا چاہتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حضور اس سے بڑھا بھی لیتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کے مطابق چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اس روایت کے اندر یہ آیا حضرت عبداللہ بن شقیق کی روایت کے اندر کہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے مگر یہ کہ آپ اپنے سفر سے واپس آئیں۔ تو اب ان کے درمیان ایک تعارض ہے، تعارض کے رفع کی صورت یہ ہے کہ الا ان یجیء من مغیبہ کا لفظ جو ہے نا کہ مگر یہ کہ حضور اپنے سفر سے تشریف لائیں، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ سوال جو تھا ان کا وہ مسجد کے اندر نماز چاشت جو ہے اس کے پڑھنے کے بارے میں تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز چاشت پڑھتے تھے۔ ان کے سوال کا مفہوم یہ تھا، اسی لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں مگر جب آپ اپنے سفر سے واپس تشریف لاتے۔ تو دوسری احادیث کے اندر یہ بات بیان شدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنے سفر سے واپس تشریف لاتے تو سرکار راستے کے اندر ترتیب ایسی رکھتے کہ جس وقت مدینہ منورہ کے اندر حضور داخل ہوں اس وقت چاشت کا وقت ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ پہنچنے کے وقت سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لاتے، اور وہاں تشریف لانے کے بعد حضور چاشت کی نماز پڑھتے۔ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار اہل مدینہ کے لیے ملاقات کے لیے آپ بیٹھ جاتے، پھر ملاقاتیوں سے ملاقات کرتے، اور جس وقت فارغ ہوتے، فارغ ہونے کے بعد پھر امہات المومنین کے پاس گھر میں تشریف لے جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر سرکار کا چاشت کی نماز پڑھنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، ماں سوا اس وقت کے جب کہ آپ اپنے سفر سے کبھی واپس تشریف لائیں تو معمولی یہی تھا کہ سفر سے جب واپس تشریف لاتے تو چاشت کے وقت میں پہنچتے، اور چاشت کے وقت میں پہنچ کر تو اس خیال سے کہ وقت لیٹ ہو جائے گا، پھر یہ بھی کہ تحیت المسجد کے نوافل بھی پڑھنے ہوتے ہیں، ہاں جی، مسجد کے اندر داخل ہونے کے بھی نوافل ہیں، اور ان نوافل کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ، ایک آدمی ظہر کے وقت مسجد کے اندر آیا اذان کے بعد، اس نے وضو بھی تازہ کیا، چاہے گھر میں چاہے مسجد میں، تو اب اس نے نوافل کے اندر تحیت المسجد کی 2 رکعتیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت 2 رکعت نفل پڑھنا اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ مسنون ہے، وہ بھی اس کے ذمہ ہے، ابھی اس نے پڑھنے ہیں۔ پھر تحیت المسجد جو ہے وہ بھی مسنون ہے، جو آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو داخل ہوتے وقت اگر وقت مکروہ نہیں ہے تو وہ 2 رکعت کم از کم، یہ نوافل جو ہیں کم از کم 2 رکعت یہ نوافل تحیت المسجد، تحفہ مسجد کے اندر داخل ہونے کا، یہ پڑھے۔ اور پھر یہ ہے کہ اذان بھی ہو چکی ہے اور جماعت ہونے میں تھوڑی دیر باقی ہے، تو اب ظہر کی نماز کی سنتیں جو ہیں وہ بھی اس نے ادا کرنی ہے۔ تو اگر وہ 4 رکعت کی نیت کر کے وہ پڑھتا ہے اور ارادہ یہ کرتا ہے کہ یہ میری تحیت المسجد کے نوافل بھی ہیں، تحیت الوضو کے نوافل بھی ہیں، اور ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں میری یہ وہ بھی ہیں، تو جب اس بات کی وہ نیت کر لے گا تو یہ سارے اس کے ادا ہو جائیں گے۔ تداخل کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کی کوئی ایک نماز پڑھیں اور دوسری نماز نفل کا بھی ارادہ اس میں کر لیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور مل کر ادا ہو جاتی ہیں۔ کہ کوئی آدمی چالاکی یہ کرے کہ میری زندگی میں مثال کے طور پر ظہر کی بہت ساری نمازیں جو ہیں وہ میری قضا شدہ ہیں، تو اب یہ کہ وہ قضا شدہ نمازیں جو ہیں جس وقت وہ ظہر کے فرض پڑھے امام کے پیچھے تو وہ نیت یہ کرے کہ یہ میرے اس وقت کے ظہر کے 4 فرض بھی ہیں اور زندگی بھر میں جتنے ظہر کی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں یہ وہ بھی ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ فرضوں کا آپس میں تداخل نہیں ہوتا، نفلوں کا آپس میں تداخل ہو جاتا ہے، یعنی ایک قسم کے نوافل دوسری قسم کے نوافل کے ساتھ مل کر ادا ہو جاتے ہیں۔ کہ واپس جب سفر سے تشریف لاتے، ہو سکتا ہے وضو بھی تازہ آپ فرماتے ہوں اس وقت، واپس آنے کے بعد تو تحیت المسجد بھی آپ نے ادا کرنے ہوتے، تحیت الوضو بھی ادا کرنے ہوتے، اور چاشت کے نوافل جو ہیں وہ بھی ادا کرنے ہوتے، تو وہ چاشت کے نوافل پڑھتے اور چاشت کے نوافل کے اندر دوسرے نوافل کی بھی نیت کر لیتے، تحیت المسجد اور تحیت الوضو کی بھی، تو یہ سارے ادا ہو جاتے۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور لے لیں جلدی سے۔ حدثنا حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال حدثنا محمد بن ربیعہ عن فضیل بن مرزوق عن عطیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخری۔ ترمذی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث محدث زیاد بن ایوب بغدادی نے بیان کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث امام محمد بن ربیعہ نے بیان کی، وہ اس حدیث کو حضرت فضیل بن مرزوق محدث سے روایت کرتے تھے، وہ اس حدیث کو حضرت عطیہ سے روایت کرتے تھے، اور حضرت عطیہ تابعی مشہور اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ حتی نقول لا یدعوہا ویدعوہا حتی نقول لا یصلیہا۔ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز مسلسل اور مداومت کے ساتھ اس طرح لگاتار پڑھتے جاتے ایک عرصے تک پڑھتے چلے جاتے کہ یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگتا کہ یہ نماز چاشت کی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ اس کو پڑھیں گے، کبھی بھی چھوڑنے کا تصور نہیں۔ لیکن اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کو چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم یہ خیال کرنے لگتے کہ اب حضور دوبارہ پڑھیں گے ہی نہیں۔ مگر اس کے مطلب دو ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے پڑھنے سے مراد جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو مراد اس سے یہ ہے کہ ان نوافل کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا، اور صحابی تھے، حضور کی بارگاہ کے حاضر باش تھے، تو اس لیے اس کے وہ گواہ بنے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو سعید الخدری موجود نہ ہوتے، حضور چاشت کے نفل ادا فرما لیتے، یا یہ کہ جس وقت چاشت کے نوافل ادا کرنے کا وقت ہوتا تو سرکار جس جگہ ابو سعید خدری ہوتے دوسری جگہ پر کہیں ادا فرما لیتے۔ تو ایک تو مطلب یہ جس سے اس کا تواتر اور اس کا مسلسل جو ہے نا یہ پڑھا جانا یہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں کوئی نیک کام شروع کرتا ہوں، کوئی نماز کوئی نفل شروع کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو پڑھتا ہی رہوں، یا کوئی اور نیک کام کرتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ میں اسے ہمیشہ کیا کروں۔ لیکن اس خیال سے، اس اندیشے سے کہ میرے مسلسل پڑھنے سے اور کبھی بھی ناغہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائیں کہیں اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکو، تو تمہارے اوپر شفقت کرتے ہوئے، تمہارے اوپر رحمت کرتے ہوئے میں کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ فرض ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اور پھر یہ اس میں اس بات کا بیان بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے رہے اور اب ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو یہ کوئی فرض یا واجب نہ تھا۔